بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، بہنوں اور بھائیوں اور میرے پیارے اساتذہ۔ دوستوں، آپ نے میرے ویڈیو کو جس طرح سے پسند کیا ہے اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں، لیکن جن حضرات نے پہلی بار ویڈیو دیکھا ہے یا دیکھنے جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ہر ویڈیو کو لائک کریں۔ یہ میری آپ سے التجا ہے۔ آج آپ کے لیے میں ایک نیا مضمون لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے جوش ملیحوادی کی نظم نگاری۔ جوش نے اردو کی تمام اصناف سخن میں طبع آزمائی کی ہے، لیکن نظم نگاری میں ان کی الگ پہچان ہے۔ انہوں نے نظم نگاری کو نیا رنگ اور نیا انداز عطا کیا، آسان سلیس زبان استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے جذباتی شاعری سے عوام کے دل جیت لیے ہیں۔ جوش کو غزل گوئی سے زیادہ نظم نگاری میں شہرت سب سے زیادہ ملی۔ جوش بڑے جوشیلے الفاظ استعمال کرتے تھے، اسی لیے جوش کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کی نظموں میں جوش و خروش، گرج اور شور خوب ملتا ہے۔ آپ کی نظمیں انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ وہ غریب مزدوروں سے محبت اور امیروں سے خفا رہتے تھے۔ شبیر حسن خان نام اور تخلص جوش ملیح آباد میں پیدا ہوئے۔ جوش کے والد کا نام شبیر احمد خان اور دادا کا نام محمد احمد خان اور آپ کے پردادا کا نام فقیر محمد خان تھا اور گویا تخلص رکھتے تھے۔ دادا دونوں ہی صاحب دیوان شاعر اور بڑے رئیس لوگوں میں شمار کیے جاتے تھے، لیکن ان کے پردادا فقیر محمد گویان کا شمار اپنے دور کے اہم شاعروں اور عالموں میں ہوتا ہے۔ شاعری میں ناسک کے شاگرد تھے۔ انہوں نے فارسی کی مشہور کتاب انور سہیلی کا اردو میں ترجمہ بستان حکمت کے نام سے کیا تھا۔ اس کتاب کو بڑی شہرت ملی۔ کہا جاتا ہے کہ گویا اپنے دسہری آم کے ایک باغ کی سینچائی دودھ سے کروائی تھی۔ اسی زمانے میں ملیح آبادی دسہری آم دنیا بھر میں مشہور ہے۔ غرض یہ کہ جوش کو شاعری ورثے میں ملی۔ جوش کو بچپن سے ہی شعر و شاعری کا شوق تھا۔ ان کو علم و ادب کی پرورش ان کے بزرگوں سے ملی۔ پھر آگرہ اور علی گڑھ میں تعلیم حاصل کی۔ بعد میں حیدرآباد چلے گئے، وہاں سے دلی پہنچے۔ یہاں انہوں نے اپنے کئی شعری مجموعے شائع کیے اور ایک رسالہ کلیم بھی جاری کیا۔ رسالہ آج کل کے ایڈیٹر رہے۔ جوش کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب کے نام سے شائع ہوا۔ اس کے بعد درجنوں مجموعے منظر عام پر آئے۔ نقش و نگاہ، شعلہ شبنم، حرف و حکایات، جنون و حکمت، آیات نغمات ان کے مشہور مجموعے ہیں۔ ان کی خود نوشت سوانح یادوں کی بارات اردو ادب میں بہت مقبول ہے۔ جوش کی انقلابی شاعری۔ جوش ملیح آبادی کی شاعری انقلاب آفریں ہے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف اپنے اشعار سے ماحول کو گرمایا۔ جوش آزادی کے پرستار ہیں۔ غلامی سے وہ نفرت کرتے ہیں، فرقہ پرستی کے مخالف ہیں، محبت اور انسان دوستی کے قائل ہیں۔ ان خصوصیات کی بنا پر جوش کو شاعر انقلاب کہا گیا۔ جوش نے انقلابی شاعری میں کافی نام پیدا کیا۔ انہوں نے غزلیں بھی کہیں اور رباعیات بھی، لیکن بنیادی طور پر جوش نظم کے شاعر ہیں۔ اسی لیے جوش کی شہرت و مقبولیت کا باعث ان کی نظمیں ہی ہیں۔ ابتدا میں فطرت کی تصویر کشی اور منظر نگاری ان کا خاص رجحان تھا اور اسی سبب سے انہیں شاعر فطرت کہا جاتا ہے۔ ابتدائی نظموں میں وہ ایک جذباتی، رنگین مزاج اور حسن پرست نوجوان نظر آتے ہیں۔
تحریک آزادی کی فضا میں جب وطن اور سیاسی مسائل ان کی نظموں کا موضوع بننے لگے، ان موضوعوں پر انہوں نے بڑی پرجوش اور ولولہ انگیز نظمیں لکھیں اور شاعر فطرت سے شاعر انقلاب بن گئے۔ جوش نے اپنی انقلابی شاعری کے ذریعے ہندوستان کی جد و جہد آزادی میں بہت سرگرم حصہ لیا تھا۔ انہوں نے بے شمار انقلابی اور سیاسی نظمیں لکھیں۔ ان کی ایک نظم شکست زندہ کا خواب ہے، جس میں علامتی انداز میں انہوں نے اہل وطن کو آزادی حاصل ہو جانے کی خوشخبری دی ہے۔ جوش کے لہجے میں زبردست گھن گرج پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے الفاظ میں آگ کی سی گرمی اور خیالات میں جوالا مکھی جیسا زور ملتا ہے۔ انہی لفظوں کے استعمال پر غیر معمولی قدرت حاصل تھی۔ اردو میں کوئی شاعر ایسا نہیں جو تشبیہات اور صنائع کے نفیس استعمال میں ان کی برابری کر سکے۔ تشبیہات کے برمحل اور موزوں استعمال نے ان کی نظموں میں ایسا جوش و خروش اور کیف پیدا کر دیا۔ جوش کی نظم پروگرام، اس میں جوش کی زندگی کا عکس ظاہر ہوا ہے۔ اس نظم میں وہ اپنے روزانہ کے معمولات کا بھی بیان کرتے ہیں۔ اس نظم کے 2 شعر ملاحظہ ہوں: ارض و سما کو ساغر و پیمانہ کر دیا، رندوں نے کائنات کو میخانہ کر دیا، کچھ روز تک تو نازش فرزانگی رہی، آخر ہجوم عقل نے دیوانہ کر دیا۔ یہ پروگرام نظم کے 2 شعر ہیں۔ جوش کی ایک نظم مولوی ہے، جس میں انہوں نے مولوی کا بہت فطری اور حقیقی سراپا پیش کیا ہے۔ اس میں طنزیہ اور مزاحیہ عنصر کے موجود ہوتے ہوئے بھی بیان واقعہ کا پورا خیال رکھا گیا ہے۔ شاعر نے مولوی کی ایک ایک حرکت اور سراپا کا اس طرح بیان کیا ہے کہ مولوی کی حقیقی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ جوش کی ایک نظم ہے نظام نو۔ جوش نے یہ نظم ترقی پسند نقطۂ نظر اور جذبے سے متاثر ہو کر لکھی۔ شاعر نے یہ بتانے کی اس میں کوشش کی ہے کہ روایتی اور پرانا نظام عمل کے قابل نہیں ہے، بلکہ دور حاضر میں وہ اپنی معنویت کھو چکا ہے، بلکہ وہ مہلک اور خطرناک ہے۔ اس لیے اب ایسے نئے نظام کی ضرورت ہے جو موجودہ حالات میں سود مند اور نفع بخش ہو۔ اس لیے اب انسانوں کو چاہیے کہ وہ نئے نظام کی طرف متوجہ ہوں تاکہ ایک صحت مند معاشرہ کی تشکیل ہو سکے۔ اس نظم میں واضح طور پر نظام نو سے مراد ترقی پسند نظریہ ہے۔ گویا یہ نظم ترقی پسند فکر، کمیونزم یا سوشلزم نظریے کی تبلیغ ہے۔ جوش ملیح آبادی کی نظم کسان، یہ نظم بہت مشہور ہے۔ جوش نے یہ نظم بھی ترقی پسند نظریے سے متاثر ہو کر لکھی ہے۔ جوش کی جذباتی شاعری، جوش نے جذباتی پہلوؤں پر اعلیٰ درجے کی نظمیں لکھی ہیں اور اس طرح اردو شاعری میں جذبات نگاری کی ایک نئی روایت قائم کی ہے۔ اس روایت میں جو چیزیں سب سے زیادہ نمایاں ہیں وہ جذبات کو ابھارتی ہیں، انسان کو جذباتی اعتبار سے مہذب بناتی ہیں، زندگی کا احساس اس سے تیز ہوتا ہے، اس کے مختلف پہلوؤں سے دلچسپی بڑھتی ہے اور اس کے مختلف معاملات سے لگاؤ پیدا ہوتا ہے۔ وہ زندگی سے بیزار نہیں کرتی بلکہ سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہے۔ جوش نہایت جذباتی شاعر ہیں، اس لیے ان کی انقلابی شاعری میں جذبات نمایاں ہیں۔ اس جذباتیت کا یہ نمونہ ہے کہ ان کے انقلاب کا تصور ایک ہنگامہ بن کر رہ جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کی انقلابی شاعری میں بعض بلند معیار ملتے ہیں۔ اپنی انقلابی شاعری میں وہ انہی اقدار خیر کا عام کرنے کا پیام دیتے ہیں اور اس کے لیے افراد کو اکساتے ہیں۔ ان کے خیال میں غلامی انسان کے لیے سب سے بڑی لعنت ہے۔ یہ شعر ان کی انقلابی شاعری کی بھرپور عکاسی کرتا ہے۔ ملاحظہ ہو،
ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی اکثریت پہ نہ اتراؤ خدا تم بھی نہیں۔ فنی اعتبار سے جوش کا مرتبہ بہت بلند ہے، زبان پر ان کو بڑی قدرت حاصل ہے، وہ ایک منظر کو سو طرح بیان کرتے ہیں اور پھر بھی حسن کہیں زائل نہیں ہوتا۔ الفاظ کے انتخاب میں بھی وہ بڑے سلیقے اور موزونیت سے کام لیتے ہیں، وہ محاکات کا بادشاہ ہے اور اس کی تصویروں میں کمال سرمستی اور بے خودی ہوتی ہے، ان کی تشبیہیں و استعارے اچھوتے ہیں اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اردو کا سب سے اچھا عظیم شاعر ہے۔ جوش کے یہاں سب سے نمایاں چیزیں ان کی لذتیت ہے جو نظموں اور غزلوں دونوں میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔ ان کی نظموں میں طرز ادا کی جدت بھی اور خیالات کی گہرائی بھی ہے۔ ان کی نظموں میں تشبیہیں ہیں جو مشاہدات سے اخذ کی گئی ہیں۔ جوش کی نظمیں کافی دلکش ہوتی ہیں، جن میں تبلیغی انداز کے علاوہ حسن و عشق کے جذبات کی عکاسی بھی ملتی ہے۔ ان کے یہاں واقعیت اور اصلیت کا عنصر بہت حسین ہوتا ہے۔ مناظر قدرت، دیہات کے بازار، کھیل وغیرہ کی سادگی و حقیقت کے ساتھ دلچسپ انداز میں پیش کرنا جوش کا ایک خاص کارنامہ ہے۔ انہوں نے اپنی نظموں میں موسموں کے بہت سے خوبصورت منظر کھینچے ہیں جسے پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جوش ایک بہترین مصور بھی ہیں۔ ان کی نظمیں ندرت خیال اور بلندی فکر کا اعلیٰ نمونہ ہیں۔ آپ کے کلام میں جوش اور جذبات کا دریا بہتا ہے۔ البیلی صبح، فتنہ خانقاہ، جنگل کی شہزادی، بدلی کا چاند، کسان، نقاد، برسات کی چاندنی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام، مہترانی، مالن، جامن والیاں، اٹھتی جوانی کے دن، شکست زندہ کا خواب ان کی بہت مشہور نظمیں ہیں۔ اب آئیے جوش کی ایک مشہور نظم کسان کا مختصر خلاصہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ نظم کا خلاصہ ہو یا شعر کا مطلب سے پہلے آپ سیاق و سباق ضرور لکھیں گے۔ سوال میں بھی پوچھتے ہیں اور نہیں بھی پوچھتے ہیں تب بھی لکھیے کہ یہ کس شاعر سے لیا گیا ہے یا یہ شعر کس کا ہے یا یہ نظم کس کی ہے۔ تو جیسے کسان ہے تو اس کا سیاق و سباق لکھیں گے کہ یہ نظم جوش ملیح آبادی کی کسان بہت مشہور ہے۔ جوش انقلابی شاعر ہیں، ان کا شمار اردو کے مشہور ترقی پسند شاعروں میں ہوتا ہے۔ ایک دو لائن آپ کو شاعر کے بارے میں بھی لکھنی ہوں گی، اس کے بعد میں آپ تشریح یا مطلب لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے تشریح کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ نظم کسان میں جوش کی ترقی پسند فکر انتہائی پر دکھائی دیتی ہے۔ اس نظم کے ذریعے انہوں نے سرمایہ داری کے خلاف بڑی شدت کے ساتھ آواز بلند کی ہے۔ وہ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ سرمایہ داری کا شکنجہ سماج کے نچلے طبقوں پر مسلسل کستا جا رہا ہے، جس کی بنا پر معاشرے میں بد امنی، انتشار اور بکھراؤ کی کیفیت جا بجا دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دولت کی غیر مادی تقسیم نے ہی یہ سارے مسائل کھڑے کیے ہیں۔ جو امیر ہے وہ دن بدن اور امیر ہوتا جا رہا ہے، جبکہ دبے کچلے اور غریب لوگوں کی زندگی مستقل طور پر مزید اذیت ناک ہوتی جا رہی ہے۔ ان کے نزدیک سرمایہ داروں کے ظلم و ستم کا شکنجہ خاص طور پر کسانوں پر کسنے لگا ہے۔ کسان جو اپنا خون پسینہ ایک کر کے بنجر زمینوں سے اناج پیدا کراتا ہے، وہی کسان زندگی بھر بھوک سے تڑپتا رہتا ہے۔ اس کے بچے فاقے کی اذیتیں مسلسل برداشت کرتے رہتے ہیں۔ اس کی بیوی اپنی ساری خواہشوں کا گلا گھونٹ کر وقت سے پہلے ہی مفلسی کی عبرت ناک تصویریں بن جاتی ہیں۔ جوش نے اس پورے
منظر نامے کو بڑی شدت کے ساتھ اپنی اس نظم میں اجاگر کیا ہے اور نظم کے آخر میں جاگیردارانہ نظام کے خلاف بھی سخت آواز اٹھائی ہے۔ وہ بڑے کڑے لہجے میں سرمایہ داروں کو تنبیہ کرنے سے بھی نہیں چوکتے۔ جوش کو الفاظ کے استعمال میں غیر معمولی قدرت حاصل تھی، لیکن یہ دیکھ کر سخت حیرت ہوتی ہے کہ انہوں نے پوری نظم میں لفظ کسان کہیں استعمال نہیں کیا ہے۔ تو اگر دوستو یہ آتا ہے کہ سوال کہ جوش کی وہ کون سی نظم ہے جس میں اپنی نظم کا عنوان ظاہر نہیں کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ کسان نظم، جبکہ نظم کا عنوان انہوں نے کسان رکھا ہے۔ غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ جوش نے دراصل ترقی پسند شاعروں کی اس روایت کو آگے بڑھایا جس میں شعراء عوام کے جذبات اور احساسات کو پیش کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی لحاظ سے عنوان کے انتخاب میں تھوڑی سہل پسندی کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ فن پارے میں پیشکش کی سطح پر عوام کے جذبات کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ بہرحال نظم کسان ایک کامیاب نظم ہے اور جوش کی مشہور نظموں میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ تو جوش ملیح آبادی کے تقریباً 15 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ جوش کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب کے عنوان سے 1921 میں منظر عام پر آیا۔ نقش و نگار، شعلہ شبنم، فکر و نشاط، حرف و حکایت، سنبل و سلاسل اور سموم و صبا 1935 تک یہ مجموعے شائع ہوتے رہے۔ دوستو یہ تھا آج ہمارا جوش ملیح آبادی کی نظم نگاری پر مضمون۔ آپ کو انشاءاللہ یہ مضمون بہت مدد دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست ایم خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔